बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा या इली मदद वलसर न्यूज़ बुलेटिन के साथ मोहम्मद अब्बास काज़मी हाज़िर खिदमत है। कुरान पाक की बेहुरमती पर OIC की बरहमी, स्वीडन की मज़म्मत नाकाफ़ी है। आलमी इदारे इस्लामी मुक़द्दसात की तौहीन बंद करवाने के लिए ठोस इक़दामात करें। तौहीन मज़हब की सज़ा का आलमी कानून वज़ा किया जाए। सरबराह तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी का मरकज़ी ओहदेदारान से खिताब। तफसील इस रिपोर्ट में। तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी ने स्वीडन में हुकूमती पुष्ट पनाही से होने वाले कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हुए अपने शदीद रद्द अमल में कहा है कि कुरान पाक की बेहुरमती पर OIC की बरहमी, स्वीडन की मज़म्मत नाकाफ़ी है। तौहीन मज़हब की सज़ा के लिए आलमी सतह पर कानून वज़ा किया जाए। इस्लामी ममालिक गैरत व हमीयत का मुज़ाहिरा करें। कलाम इलाही को मुबैना तौर पर नज़र आतिश करने का दिल खराश वाक़या कहरे खुदाबंदी को दावत देना है। आलमी इदारे इस्लामी मुक़द्दसात की तौहीन बंद करवाने के लिए ठोस इक़दामात करें। मुसलमान यकजा ना हुए तो आलमी कुफ्र उन्हें हड़प कर लेगा। इस्लाम और पाकिस्तान की शान हुर्मत पर आंच नहीं आने देंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हेडक्वार्टर मकतब तशय्यो में तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया के मरकज़ी ओहदेदारान से खिताब करते हुए किया। अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी ने मज़ीद कहा कि कायद मिल्लत जाफ़रिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने हमेशा एहतराम आदमियत और इंसानियत की इज़्ज़त और हुर्मत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। लिहाजा हम भी उनके लाजवाल असूलों के अमली फरोग के लिए अपनी जद्दोजहद अमानत और दियानत के साथ जारी रखेंगे और 16 जुलाई को कायद मिल्लत जाफ़रिया की पहली बरसी अयाम तरवीज अफकार मूसवी के उन्वान से मनाकर कायद मोहतरम के पैगाम अखुवत को आम करेंगे। उन्होंने तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया के ओहदेदारान और अयाम तरवीज अफकार मूसवी कमेटी के ज़िम्मेदारान से कहा कि वो रहबर मुअज़्ज़म आका हामिद मूसवी की तालीमात और कौमी कारहाय नुमायां को उजागर करने के लिए अपने अहदाफ और पहली बरसी के इंतजामात को जल्द हतमी शक्ल देकर रिपोर्ट्स पेश करें। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती इंसानियत की तौहीन है। पंजाब भर की इंतज़ामिया को मुहर्रम में अज़ादारों के साथ ताउन की हदायत जारी की जाएँ। सूबाई कौंसल तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया के इजलास का एलामिया। तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पंजाब कौंसिल ने इस अज़्म का इजहार किया है कि आमदा मुहर्रम के मौका पर सरबराह तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी जो ज़ाब्ता अज़ादारी कौम को देंगे उस पर पूरे सूबे में भरपूर अमल दरामद किया जाएगा। इस अमर का इजहार TNFJ पंजाब के सूबाई सदर अल्लामा बाकिर अली नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई दफ्तर अज़ाखाना पांडु स्ट्रीट कृष्ण नगर लाहौर में मुनअक़िदा इंतज़ामात मुहर्रम के इजलास के इख्तिताम पर जारी करदा एलामिये में किया गया, जिसमें तहरीक के सूबाई ओहदेदारान के अलावा रीजनल और ज़िलाई सदूर ने शिरकत करके अपनी रिपोर्ट पेश की। इजलास में मुहर्रम के दौरान सूबे के मुख्तलिफ अजला में आज़ादारी के हवाले से पेश आने वाले मुमकिना मसाइल पर गौर किया गया और तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया की मुहर्रम कमेटी आज़ादारी सेल के लिए अहम तरीन फैसले किए गए। इजलास से खिताब करते हुए सूबाई सदर अल्लामा बाकिर अली नकवी ने कहा कि कायद मिल्लत जाफ़रिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की मुहिब्बे दीनो वतन पॉलिसी पर अमल पैरा रहते हुए सरबराह तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी की हिदायत के मुताबिक दीनो वतन की खिदमत जारी रखेंगे। आज़ादारी जुल्म के खिलाफ मजलूमीन का पुरअमन तरीन और मुअस्सर तरीन एहतजाज है जिसने हर दौर में जालिमीन के चेहरों को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि यकम मुहर्रम ता 8 रबीउल अव्वल अय्याम अज़ाए हुसैनी है और हर बाज़मीर इंसान बिला तफरीक के मकतब मसलक मोहसिन इंसानियत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब इन अयाम का एहतराम करता है। करबला में रसूल पाक के खानवादा को जुल्म सितम का निशाना बनाकर बदतरीन तौहीन रिसालत का इर्तिकाब किया गया, जिसके खिलाफ आज़ादारी की सूरत में आवाज़ एहतजाज और मजम्मत बुलंद करना लाजिम है। इजलास का एलामिया पेश करते हुए TNFJ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन काज़मी ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की पुरज़ोर मजम्मत की और इस शर्मनाक हरकत को पूरी इंसानियत की तौहीन करार देते हुए हुकूक बशर के नाम निहाद ठेकेदारों से मुतालबा किया कि वो शैतानी साजिश का नोटिस लेकर कुरान मजीद को नजर आतिश करने के घिनौने जुर्म के खिलाफ फौरी तौर पर कानून वज़ा करें ताकि आइंदा किसी को ये जुर्रत न हो सके। एलामिया में वाज़ेह किया गया कि आज़ादारी हमारी शहरग
عبادات کی روح اور عقیدے کی اساس ہے جس پر کسی قسم کی پابندی قبول نہیں کی جائے گی۔ اعلامیہ میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ پنجاب کی انتظامیہ کو محرم کے ایام کے دوران عزاداری کے پروگراموں میں بانیان مجالس ماتمی جلوسوں کے ساتھ تعاون کرنے اور سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی جائیں اور کسی قسم کی رخنہ اندازی سے اجتناب کیا جائے۔ اعلامیہ میں اس امر پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ محرم کی آمد کے ساتھ ہی علماء کرام ذاکرین پر بے جا پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں جو سراسر زیادتی ہے، لہٰذا اس روش سے اجتناب کرتے ہوئے پابندیاں لگانے کے بجائے سب کو ضابطۂ اخلاق کا پابند بنایا جائے۔ نیز سرکاری طور پر کل عدم قرار دیے جانے والے انتہا پسند گروپوں کے نئے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کی سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد کی جائے جو نہ صرف نئے اور پرانے ناموں سے تاحال مصروف عمل ہیں بلکہ حکومتی اداروں، کونسلوں، بورڈز اور صوبائی اور اضلاعی امن کمیٹیوں میں بھی شامل ہیں۔ صوبائی کونسل TNFJ پنجاب کے نمائندہ اجلاس کے اعلامیہ میں واضح کیا گیا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے تمام کارکن قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اس اصول پر کاربند رہتے ہوئے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو مت اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو مت کے تحت اپنی عملی جدوجہد پوری امانت و دیانت کے ساتھ جاری رکھیں گے اور عقیدہ و وطن پر ہرگز کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اجلاس سے لاہور، گجرانوالہ، ڈیرہ غازی خان، ملتان، سرگودھا اور راولپنڈی ریجن سمیت تمام اضلاع کے صدور، مختار فورس، رضاکار اور دیگر ذیلی شعبہ جات کے نمائندگان نے خطاب کیا۔ پاکستان کو مٹانے کے خواب دیکھنے والے خود مٹتے چلے جائیں گے۔ حسینی راہ پر چلتے ہوئے وطن کی حرمت، یکجہتی، استحکام، امن و ترقی کے لیے پہلے بھی قربانیاں دیں، آئندہ بھی دریغ نہیں کریں گے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نظریہ اساسی کے تحفظ کے لیے وجود میں آئی، جب تک دم میں دم ہے پاکستان کو گروہی سٹیٹ نہیں بننے دیں گے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی تعلیمات مشعل راہ ہیں۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کا گجرات میں اجلاس سے خطاب۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ پاکستان انسانی تاریخ کا ایک معجزہ ہے جو ہمیشہ قائم رہنے کے لیے ظہور پذیر ہوا۔ اسے مٹانے کا خواب دیکھنے والے خود مٹتے چلے جا رہے ہیں۔ حسینی راہ پر چلتے ہوئے وطن کی حرمت، یکجہتی، استحکام، امن و ترقی کے لیے پہلے بھی قربانیاں دیں، آئندہ بھی دریغ نہیں کریں گے۔ ضیاء الحق دو قومی نظریہ سبوتاژ کرنا چاہتا تھا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نظریہ اساسی کے تحفظ کے لیے وجود میں آئی، جب تک دم میں دم ہے پاکستان کو فرقہ وارانہ یا گروہی اسٹیٹ نہیں بننے دیں گے۔ پاکستان کے استحکام کے لیے صوبوں اور مکاتب اور مسالک کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں جس کی ضمانت نظریہ پاکستان نے دی تھی۔ کالعدن جماعتوں کی سرگرمیاں روکی جائیں۔ اگر نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ ہوا تو عساکر پاکستان کی قربانیاں رائے گاہ چلی جائیں گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ریجنل کونسل گجرانوالہ کے ایک اہم اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جس کی صدارت صوبائی صدر علامہ سید باقر علی نقوی کر رہے تھے۔ اجلاس میں تنظیمی پیش رفت بالخصوص رکنی سازی مہم کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے تمام عہدیداران اور کارکنان پر زور دیا کہ وہ مشن ولاء و وضاء کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے TNFJ کا پیغام گھر گھر پہنچائیں۔ اجلاس میں TNFJ کی تعارفی مہم تیز کرنے سے متعلق اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ اس موقع پر ایک قرارداد کے ذریعے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے رہنما اصولوں اور خطوط پر کاربند رہتے ہوئے سربراہ TNFJ علامہ سید حسین مقدسی کی بصیرت افروز سربراہی میں مکتب تشیع کے دینی حقوق کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کا عہد کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس سے صوبائی صدر علامہ باقر علی نقوی، ریجنل صدر چودھری طاہر اکرم، نازل المعروف چودھری لال خان، شوکت عباس جعفری، ارشاد نقوی، عاصم جعفری، ڈاکٹر رفاقت شمسی نے بھی خطاب کیا۔ سنت ابراہیمی کی یادگار عید الاضحیٰ عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ مساجد، امام بارگاہوں، کھلے مقامات پر نماز کے روح پرور اجتماعات۔ قومی امور محرم الحرام کے بارے میں قراردادوں کی منظوری۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے پیغام توحید کو امر کر دیا۔ ماہ محرم ذبح عظیم کی یادگار ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین خداوندی کی بقا کے لیے عظیم قربانی پیش کی۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کا خطبہ عید۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔
سنت ابراہیمی کی یادگار عید الاضحیٰ مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ عیدگاہوں، جامع مساجد، امام بارگاہوں اور کھلے مقامات پر فقہ جعفریہ کی عید الاضحیٰ کے عظیم الشان اور روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے۔ علماء کرام، خطباء حضرات نے سنت ابراہیمی اور فلسفہ قربانی پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر جملہ مظلومین عالم اسلام، فلسطین و کشمیر کی کامیابی، اسلامی ممالک کے مظلومین کے لیے دعائیں کی گئیں۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آغا سید حسین مقدسی نے جامع مسجد و امام بارگاہ اہل بیت واقعات میں نماز عید الاضحیٰ کی امامت کی۔ اس موقع پر خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خلیل خدا کے فرزند حضرت اسماعیل سے لے کر حبیب خدا کے نور عین حضرت امام حسین ابن علی کی لازوال قربانی نے پیغام توحید کو امر کر دیا۔ کربلا والوں کی تعظیم دنیا کے ہر خطے میں دی جانے والی قربانیوں نے دین اسلام کی تابانی میں مزید نکھار پیدا کر دیا۔ انہوں نے باور کرایا کہ پاکستان کے دفاع، انسداد دہشت گردی کے لیے قربانیوں کا تحفظ ہر جماعت پاکستانی پر فرض اور قرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کا تقاضا ہے کہ قدرتی وسائل سے لیس مسلم ممالک بحرانوں میں مبتلا ممالک کی مدد کریں۔ قربانی کے بغیر ناموس مصطفیٰ کا تحفظ ناممکن ہے، لہٰذا عالم اسلام شاطمان اسلام اور رسالت کا مقابلہ کرنے کے لیے راہ حسینیت اختیار کریں۔ علامہ مقدسی نے کہا کہ ملک میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کالعدم گروپوں کی سرگرمیوں کو روکا جائے اور نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے، ورنہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ چلی جائیں گی۔ آقا مقدسی نے کہا کہ نفرتوں کے خلاف پوری قوم کو یکجا ہونا ہوگا۔ میدان عرفات سے نفرتوں سے دوری کی آوازیں اسلامی تعلیمات کی عکاس ہیں۔ مسلم ممالک اس پر عمل بھی کریں۔ جنت البقیع کی حرمت بحال کرائی جائے۔ قومیں قربانی سے نمو پاتی ہیں۔ سربراہ TNFJ نے کہا کہ وطن عزیز پاکستان ان گنت قربانیوں کا ثمر ہے۔ علی مسجد سے متصل MC بوائز ہائی اسکول سیٹلر ٹاؤن میں مفتی باسم عباس ظاہری کی اقتداء میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی۔ اس موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفری کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات سید قمر حیدر زیدی کی جانب سے پیش کردہ قرارداد ہزاروں نمازیوں نے پرجوش نعروں کی گونج میں منظور کی، جس میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی رہنما اصولوں ولایت علی، عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجعیت اور مرکزیت پر کاربند رہتے ہوئے سربراہ TNFJ علامہ آغا سید حسین مقدسی کے ہر لائے عمل پر بھرپور لبیک کہنے کے عہد کا اظہار کیا گیا۔ مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کا قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی علیہ رحمہ کی پہلی برسی میں بھرپور شرکت کا اعلان۔ تنظیم کے مرکزی صدر سید علی نقوی اور دیگر عہدیداران کا اجلاس سے خطاب۔ استقبالیہ کمیٹی قائم کر دی گئی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ مختار اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان 16 جولائی کو قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی پہلی برسی کے مرکزی پروگرام ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد سیٹلر ٹاؤن راولپنڈی میں بھرپور شرکت کرے گی۔ تنظیم کے مرکزی صدر سید علی نقوی نے مرکزی عہدیداران کے ایک اہم اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے استقبالیہ کمیٹی تشکیل دی۔ انہوں نے کہا کہ آقا موسوی کی رحلت پوری قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان اور عظیم خلا ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کارکنان کو ہدایت کی کہ وہ برسی کے پروگراموں میں بھرپور شرکت کریں۔ اجلاس سے نائب صدر جروان محمد قاسمی، جنرل سیکرٹری سید حیدر نصرت نقوی، ضلعی صدر راولپنڈی سید زامن نقوی، ضلعی صدر اسلام آباد سید عمار حیدر نقوی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اور اب بڑھتے ہیں خبریں تیز کی جانب۔ ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ اور انجمن دختران اسلام رجسٹرڈ کے زیر اہتمام مرکزی امام برگاہ جامع المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں مجلس شہادت طفلان مسلم بن عقیل اور بی بی رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ منعقد ہوئی، جس سے مفکرہ اسلام خطیبہ آل نبی سیدہ بنت علی موسوی نے خطاب کرتے ہوئے وفاق کی ملکہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے کم سن نواسوں شہنشاہ وفا حضرت غازی ابو الفضل العباس کے بھانجوں کی عظمت و کردار پر روشنی ڈالی، جو نصرت امام حسین علیہ السلام میں کوفہ میں شہید ہو گئے۔ پردرد مصائب نے مجلس کی روحانی فضا کو سوگوار کر دیا۔ ذاکرہ شہربانو نقوی، مسز ام لیلہ مشدی، ذاکرہ نگت جعفری و دختران، ذاکرہ تطہیر زہرا و ہمنوا، ذاکرہ ردا ارشاد نقوی، نوشین نقوی، لواء زینب موسوی، ابتہاج زینب موسوی، شزرہ بطول موسوی نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اختتام مجلس تابوت غریبان کوفہ طفلان مسلم بن عقیل برآمد ہوئے اور بی بی رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پرسہ پیش کیا۔
نمائندہ ولسر نیوز تلگنگ سید تصدق حسین شاہ کے مطابق تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع تلگنگ کا پہلا باضابطہ اجلاس ضلعی صدر سید اسد شاہ کے زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں ضلعی نائب صدر سید نوید الحسن، جنرل سیکرٹری حاجی عابد حسین حیدری، تحصیل صدر مولانا حسن رضا جواز، سٹی صدر مولانا تلقین حیدر کامرانی، سٹی جنرل سیکرٹری مختار عباس کے علاوہ مقامی عہدیداروں نے شرکت کی اور محرم کے حوالے سے مشاورت کی گئی اور عزاداری کے حوالے سے درپیش مسائل پر گفتگو کی گئی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی وفد کی سیکرٹری جنرل علامہ راجہ بشارت حسین امامی کی قیادت میں علاقہ بنگش کوہاٹ کا تنظیمی دورہ۔ اس موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی صوبائی قیادت بھی موجود تھی۔ وفد نے اصلاحی کمیٹی شیرکوٹ کے ارکان اور جید علماء کرام سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن شیرکوٹ کے نئے دفتر کا افتتاح کیا گیا۔ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال اور محرم الحرام میں عزاداری سیل کے قیام کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ ام البنین WF گرلز گائیڈ سکینہ جنریشن اور انجمن دختران اسلام کے زیر اہتمام قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے یوم شہادت پر مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے خطیبہ فاتح شام سیدہ لوا حیدر زیدی دختر علامہ قمر حیدر زیدی نے خطاب کرتے ہوئے پانچویں تاجدار امامت، وارث علم لدنی، چشمدید گواہ واقعہ کربلا، باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام کی حیات طیبہ کو تفصیلاً بیان کرتے ہوئے شہادت امام بیان کی۔ اس موقع پر مسز ام لیلا مشہدی، پروفیسر انجم نگت زیدی، ذاکرہ سیدہ نقوی اور عمدۃ الحفاظ بنت موسیٰ موسوی نے سوز و سلام پیش کیا۔ اختتام مجلس تابوت امام محمد باقر علیہ السلام برآمد ہوا اور ماتمداری ہوئی۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر کے پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مولانا نگہبان۔